دوستوں آغا ساجد کی طرف سے سلام قبول فرمائیے۔ دوستوں پاکستان میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جس دن پاکستان کی سرزمین فوجی جوانوں کے خون سے سیراب نہ ہوتی ہو۔ ہر روز کسی نہ کسی فوجی جوان کا لہو اس زمین پر گرتا ہے۔ ہر روز فوجی اس وطن کے لیے اپنی جانیں پیش کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ ہفتے قبل ایک فوجی کرنل کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پھر آج بھی حملہ ہوا ہے، آج بھی فوجی جوان شہید ہوئے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا ہیلی گرا اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ انتہائی اعلیٰ ترین قیادت، تجربہ کار، جس کی ملک کو اشد ضرورت تھی، وہ حادثے کا شکار ہوئے اور سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کیا۔ اب دیکھیں پوری قوم سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی، بلکہ پورا عالم اسلام سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہداء کے گھروں میں صفے ماتم برپا تھی، اور ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر چند لوگ صرف سیاسی مقاصد کے لیے ان شہداء کی جانوں کا تمسخر اڑا رہے تھے، ان کی قربانیوں کا تمسخر اڑا رہے تھے اور ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے۔ دیکھیں، اور پھر آگے بڑھ کر یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے تو فوج کے لوگوں کو یہ حکم دینا شروع کر دیا کہ آپ اپنے سینئرز کی بات کو نہ مانیں، آپ بغاوت کریں۔ تو دیکھیں، آپ اختلافات کو ایک لمٹ تک رکھیے، سیاسی اختلافات کو اس حد تک مت بڑھائیے کہ آپ اپنے ہی ملک کے لیے نقصان کا باعث بننا شروع کر دیں، اپنے ہی اداروں کو تباہ کرنے میں تل جائیں۔ تو یہ چیز بہت ہی زیادہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ دیکھیے، آج کے جو سیاسی دشمن ہیں وہ کل کے سیاسی اتحادی ہو سکتے ہیں۔ آپ پرویز الہی خاندان کو دیکھ لیجئے، وہ پیپلز پارٹی کو ظہور الہی کا قاتل قرار دیتے تھے، اور پیپلز پارٹی والے پرویز الہی کو بے نظیر کا قاتل قرار دیتے تھے۔ پھر جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا۔ تو دیکھیں، آپ بس صبر کریں، انتظار کریں۔ 4 سال آپ نے حکومت کی ہے، ان 4 سالوں میں ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ کون سی دودھ اور شہد کی نہریں آپ نے بہا دی ہیں، اور یہ جو آئے ہیں یہ کون سی کوئی ملک کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہے ہیں؟ ان کو چلنے دیں۔ اگر نہیں چلیں گے، ملک کے لیے ٹھیک کام نہیں کریں گے، اکانومی کو جو ہے وہ سیٹل نہیں کریں گے، تو لوگ انہیں مسترد کر دیں گے اور اس کی جگہ نئے لوگ آ جائیں گے۔ لیکن برداشت جو ہے وہ ایک لازمی عنصر ہے۔ آپ اتنا مخالفت میں آگے بڑھ جائیں کہ آپ جو ہے وہ فوج اور اداروں کے خلاف باتیں کرنے شروع کر دیں۔ پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے، کے پی کے میں آپ کی گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر میں آپ کی گورنمنٹ ہے، اور 6 سال کے بعد الیکشن ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں، اس حد تک آگے نہیں بڑھیں کہ آپ ملکی اداروں کے خلاف باتیں کرنے شروع کر دیں، انہیں بغاوت پر۔ یہ بغاوت نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ فوج کو حکم دے رہے ہیں کہ بھئی آپ سینئر کا حکم نہ مانیں، اور پھر آپ مانتے بھی نہیں ہیں، بات بھی کرتے ہیں پھر مانتے بھی نہیں ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ فوجی حلقوں نے اور جو مقتدرہ قوتیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایسے عناصر کا جو ہے وہ قلعہ کما کیا جائے گا، اور میری اور میرے جیسے ہر محب وطن کی خواہش ہے کہ وہ تمام لوگ جو ملکی اداروں پر اور ملک کی جو سلامتی ہے اس کے اوپر اس طرح کی جو بیان بازی کرتے ہیں اور جو ملک کو نقصان پہنچانے چاہتے ہیں، ان کا قلعہ کما کیا جائے اور سد باب کیا جائے اور اس کو سختی سے کچلا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔